واقعہ کربلا اسلامی تاریخ ہی کا نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا بے حد دردناک واقعہ تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کی آلموسٹ ہر ایک چیز کو پریشان کر دیا تھا۔ زمین و آسمان، سورج، چاند بھی ایسے پریشان ہوئے کہ چاند کی روشنی سے آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ واقعہ کربلا کا پس منظر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد سے دشمنی تھی۔ یہ دشمنی جنگ بدر سے شروع ہوئی اور کربلا تک اور کربلا کے بعد تک بھی جاری رہی، کیونکہ یزید کا نانا اور نانا کا بھائی اور ماموں جنگ بدر میں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ تو اس طرح یزید جس گود میں پلا بڑا، اسے بچپن ہی سے یہ بات سنائی جاتی تھی کہ تمہارا نانا اور نانا کا بھائی اور تمہارے ماموں جنگ بدر میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 50 سال گزر گئے تھے کہ آپ کا لاڈلا نواسا جناب امام حسین مسجد میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے مسلح پر موجود تھے کہ حکومت ایک سپاہی بغیر جوتے اتارے اندر آیا اور جناب امام حسین کو ایک لیٹر دیا۔ جناب امام حسین نے اس لیٹر کو جب پڑھا تو آپ نے فرمایا ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، تو جناب امام حسین نے فرمایا کہ شام کا حکمران معاویہ بن ابی سفیان فوت ہو گیا ہے اور گورنر نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ امام حسین حاکم وقت کے پاس پہنچے تو ولید نے کہا کہ یزید بن معاویہ بادشاہ بن گیا ہے اور آپ اس کی بیعت کیجئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین عالم اسلام کا خلیفہ اپنا بیٹا یزید مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ اس فیصلے کو قبول کیجئے۔ اس وقت کئی صحابہ کرام مدینہ شریف میں موجود تھے، جس میں حسین ابن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرنے والوں میں شامل تھے۔ صحابہ کرام کی مخالفت یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اسلامی شریعت کے خلاف جا کر مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی اس طرح خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی بھی خلاف ورزی تھا۔ یہ خبر جب کوفہ پہنچی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو حضرت امام حسین سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، مختار سقفی کے گھر جمع ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ فوری طور پر کوفہ پہنچ جائیں، ہم تمام کوفہ والے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ کوفہ سے حضرت امام حسین کو 12,000 لیٹرز موصول ہوئے تھے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت امام حسین کے نظریہ کے مطابق یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا ظلم برداشت کرنے کے مترادف تھا۔ یزید کی خلافت اسلام کے خلاف تھی اور اس کی شخصیت میں بہت زیادہ تنازعات تھے۔ یزید زنا اور شراب کا عادی تھا اور حضرت امام حسین کے فالورز کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ یزید خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن یزید ہر حال میں حضرت امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ کے بیعت کرنے کے بعد یزید کی خلافت مضبوط اور آئینی ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں یزید کی خلافت تسلیم کی جاتی۔ لیکن امام حسین یزید کو نااہل سمجھتے تھے، اس لیے یزید کے خلاف نکلنا فرض عین سمجھتے تھے اور جناب حضرت امام حسین نے کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کا سفر اختیار کیا اور مکہ سے اپنے اہل بیت اور اپنے فالورز کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ خبر جب یزید کو
پتہ چلی تو اس نے ایک انتہائی بدبخت اور ظالم انسان ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر اسے آرڈر دیا کہ حضرت امام حسین کو کسی طرح بھی کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا بلکہ انہیں رستے میں ہی روک لینا۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور حضرت امام حسین کو وہیں راستے میں روک دیا۔ ادھر 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر بھی وہاں پہنچ گیا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنے مطالبات حضرت امام حسین سے منوانے کے لیے حضرت امام حسین کو پریشرائز کرتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی ڈیمانڈز کو نہیں مانا تو یزید کی آرمی نے نہر فرات پر اپنا پہرا لگا دیا اور 7 محرم کے بعد حضرت امام حسین آپ کے اہل بیت اور آپ کے تمام فالورز کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت امام حسین کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت امام حسین اور آپ کی فیملی کو جب پیاس نے تنگ کیا تو حضرت امام حسین نے یزید کی آرمی سے پانی مانگا تو انہوں نے آپ کو پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یزیدی آرمی نے سوچا کہ حضرت امام حسین پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہماری تمام ڈیمانڈز کو تسلیم کر لیں گے، لیکن جب حضرت امام حسین نے یزید کی ڈیمانڈز کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو یزیدی آرمی نے حضرت امام حسین کے خیموں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین نے یزیدیوں سے 1 دن کی مہلت مانگی اور اس رات حضرت امام حسین اپنی فیملی کے ساتھ ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے اور حضرت امام حسین نے اعلان کیا کہ آج رات تمام خیموں کی لائٹس کو بند کر دیا جائے، جس شخص نے واپس جانا ہے میری طرف سے اسے عام اجازت ہے۔ لیکن جب صبح کی روشنی ہوئی تو کوئی ایک بندہ بھی وہاں سے واپس نہیں گیا تھا۔ حضرت امام حسین کے تمام فالورز حضرت امام حسین کی رہنمائی میں وہی موجود تھے۔ حضرت امام حسین نے یزیدی آرمی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک تقریر کی اور آپ نے فرمایا، اے لوگوں جلدی نہ کرو اور میری بات کو غور سے سنو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں میرے عصب نسب کے بارے میں غور کرو اور سوچو میں کون ہوں اور اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو اور تم خیال کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور آپ کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد صاحب کے چچا نہ تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہ تھے؟ تمہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد نہیں کہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یزید کی آرمی پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن غور پر اس تقریر کا بہت زیادہ اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے یزید کے کیمپ سے حضرت امام حسین کے کیمپ میں شامل ہوا کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا، جن میں حضرت عباس، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور اون محمد شامل ہیں۔ حضرت امام حسین اور آپ کے فالورز نے یزید کی آرمی پر بڑے ہی زبردست اٹیک کیا کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، لیکن ایک ایک کر کے 72 جان نثار شہید ہو گئے۔ بالآخر حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ لیکن شمر کے اکسانے پر زرع بن تمیمی نے یہ بدبختی اپنے نام لے کر حضرت امام حسین پر تلوار سے اٹیک کیا اور سنان بن انس نے حضرت امام حسین پر تیروں کی بارش کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت امام حسین کا سر مبارک جسم سے علیحدہ کر کے باقی تمام جسم مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ پھر حضرت امام حسین کے سر کو یزید کے دربار میں بھیج دیا اور یزید بدبخت نے جب حضرت امام حسین کا سر مبارک دیکھا تو اس نے چھڑیوں سے آپ کے سر کو پیٹنا شروع کر دیا اور بکواس کیا، ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام
انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت امام حسین کی بہن حضرت مائی زینب کا دل تڑپ اٹھا اور حضرت مائی زینب نے یزید کے دربار میں ایک انتہائی پر اثر اور جرأت مندانہ خطاب کیا۔ مائی پاک کا خطاب سن کر یزید کے دربار میں موجود تمام یزید کے فالورز اور اہل شام کے چہروں کی رنگت تبدیل ہوگی اور وہ لوگ بہت زیادہ شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ واقعہ کربلا کے متعلق کتابیں کہتی ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین کو خاندان سمیت بڑی بے دردی سے شہید کر کے خود کو ایک فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ یزید بدبخت اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوا اور یہ وقتی جیت ہی اس کی رسوائی کا سبب بنی، کیونکہ حضرت امام حسین شہید ہو کر بھی مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، بلکہ یزید بدبخت جیت کر بھی دائمی رسوائی اور بدبختی کی علامت بن کر رہ گیا، اور حضرت امام حسین کے لیے یہ جنگ ابدی جیت ثابت ہوئی۔